میں آپ سب دیکھ رہے ہیں انفارمیشن فار یو. تو آج ہمارے ساتھ ای ایف یو کے سینئر ہمارے ساتھ موجود ہے. تو بے شمار سوالات کیے گئے ہمارے طارق محمود صاحب کی طرف سے، دبئی سے کیے گئے، سعودی عربیہ سے کیے گئے، انگلینڈ سے کیے گئے، پاکستان کے ڈفرینٹ شہر سے ہمارے لیے کچھ سوالات کیے گئے. تو فرسٹ آف آل فیصل ایوب طاہر صاحب جو کہ سینئر مینیجر ہیں ہمارے ای ایف یو لائف انشورنس سے، سر بہت شکریہ آپ نے آج اسلام گڑھ برانچ کی اسلام میں اپنا وقت نکالا، قیمتی وقت نکالا. تو سر فرسٹ آف آل میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ای ایف یو کی ہسٹری اور اپنا تھوڑا سا تعارف اگر بیان کریں. تھینک یو ویری مچ زین. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اپرچونیٹی ہمیں پرووائڈ کی کہ ہم اپنے سامعین سے سارے ای ایف یو کے حوالے سے بات چیت کر سکیں. میرا نام فیصل طاہر ہے اور ایز اے سینئر ریجنل مینیجر میں اس ایریا میں کام کر رہا ہوں. اور آزاد کشمیر کے حوالے سے جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بہت پوٹینشیل ایریا ہے، اور اسپیسیفکلی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اسلام گڑھ، میرپور اور اس سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی ساری پیریفریز ہیں، یہ لوگ تو آلریڈی انشورنس کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ فیملیز یو کے اندر موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں ہر انشورنس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی انشورنس کے بغیر ورکنگ ہی نہیں کر سکتی. ایون آپ سیل فون استعمال نہیں کر سکتے، آپ گاڑی شو روم سے نہیں نکال سکتے انٹل اینڈ انلیس وہ انشورڈ نہیں ہے. اور انشورنس کس طرح وہاں پہ مددگار ہوتی ہے، انشورنس وہاں پہ کیسے فائنینشیل سیکٹر کے اندر وہاں پہ کیسے آپ کو جہاں جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کیسے ورکنگ کر کے دکھاتی ہے، یہاں کے لوگوں کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہے. ای ایف یو ہم نے آج اسلام گڑھ کے اندر اپنے آفس کا اناگوریشن کیا. تو ای ایف یو جو ہے وہ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بریف انٹروڈکشن کروا دوں. ای ایف یو ایسٹرن فیڈرل یونین اس کمپنی کا پورا نام ہے، اور 1932 میں اس ادارے کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی مسلمانوں کے مفادات کے پیش نظر اس کو بنایا گیا تھا. دنیا کی فرسٹ مسلم انشورنس کمپنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور جب اس 47 میں پاکستان بنا تو سارا سیٹ اپ پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہو گیا. 62 تک یہ کمپنی ایشیا اور افریقہ کی ایکسکلوڈنگ جاپان سب سے بڑی انشورنس کمپنی تھی، اور یہ سارا سلسلہ 72 تک جاری رہا. 72 میں جب گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنلائزیشن کی بات کی تو اس وقت پاکستان میں تمام بڑے بڑے جو سیکٹرز تھے ان کو نیشنلائز کیا گیا، جس میں بینکنگ سیکٹر بھی آ گیا، جس میں آپ کا پیٹرولیم سیکٹر آ گیا، اور لائف انشورنس سیکٹر کو بھی نیشنلائز کیا گیا. اس وقت 32 کمپنیز پاکستان میں لائف انشورنس سیکٹر میں کام کر رہی تھی، جن کو 3 بڑے بڑے گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا. ایک گروپ میں 15 کمپنیز رکھی گئی، ایک میں 16 کمپنیز، اور ایک میں صرف ای ایف یو. یعنی اس وقت بھی ای ایف یو کی ورتھ 15 یا 16 کمپنیز کے برابر تھی، اور ان تینوں گروپس کو مرج کر کے ایک کارپوریشن بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان. یعنی اسٹیٹ لائف جس کا آپ آج نام سنتے ہیں وہ الگ سے کمپنی نہیں تھی، بلکہ وہ 32 کمپنیز کا بجٹ تھا. اب 72 سے لے کے 92 تک کسی بھی اور ادارے کو پاکستان میں لائف انشورنس میں کام کرنے کی ایکسیپٹ اسٹیٹ لائف اجازت نہیں تھی. 92 میں جب پاکستان میں ڈی نیشنلائزیشن کی گئی تو سب سے پہلے ماضی کی کارکردگی کے پیش نظر ای ایف یو کو لائسنس ایشو کیا گیا کہ آپ پاکستان کے اندر لائف انشورنس میں کام کا آغاز کریں. اس دوران 72 سے لے کے 92 تک ہم ایز اے جنرل انشورنس کمپنی پاکستان کے اندر پرفارم کرتے رہے ہیں، جس میں گاڑیوں کی انشورنس، فیکٹریوں کی انشورنس، جہازوں کی انشورنس وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے. اور جب 92 میں ہمیں لائسنسنگ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے 2 سال تک انٹرنیشنل اور ایڈوانسڈ کنٹریز کو دیکھا کہ وہاں پہ لائف انشورنس میں کیا کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے 94 کے اندر یو کے بیسڈ سسٹم کے تحت، یو کے بیسڈ سسٹم کے تحت پاکستان میں کام کا آغاز کیا. اور آج 2021 آج کی یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت ای ایف یو
پاکستان کا سب سے بڑا انشورنس گروپ ہے. ہماری 300 سے زائد برانچز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں اور ای ایف یو جو ہمارا 2019 کا فریش پریمیم تھا وہ 58 ارب روپے سے زیادہ تھا, جو کہ پاکستان کی انشورنس انڈسٹری کے اندر ایک ریکارڈ پریمیم ہے. یہ تو ہو گئی کمپنی کے حوالے سے مختصر تھا تعارف. اب آتے ہیں سروسز, ہم کیا سروسز پاکستان کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آج سے پہلے جو پاکستان کے اندر انشورنس کا کنسیپٹ تھا وہ صرف یہی تھا کہ جی بندے نے انشورنس کروا لی, خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پچھلی فیملی کو کوئی بینیفٹ دے دیے جائیں گے. تو ہم نے ایز اے ایڈ آن بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کی کہ بھائی ہم لیونگ بینیفٹس کے حوالے سے اس میں کیا کام کریں. تو ہم نے جو پاکستان کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کیا وہ یہ کہ ہم نے لیونگ بینیفٹس کا آغاز کرتے ہوئے 2 میجر بینیفٹس پاکستان کے اندر لانچ کیے. نمبر 1 تھا جو میڈیکل انشورنس اگینسٹ وچ وی آر کورنگ 20 critical illnesses like heart attack, cancer, major organ transplant, kidney failure, stroke, paralysis, blindness, deafness, brain tumor, coma, major head trauma, loss of limbs, loss of speech, even آپ کی اینجیوپلاسٹی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم اب کور کر رہے ہیں. کسی ایک کے بھی ڈائیگنوز ہو جانے کے اوپر ہم 1 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ تک زندہ حالت میں اپنے کسٹمرز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. علاج کی کمپنسیشن چاہے وہ پاکستان کے اندر کرواتا ہے چاہے وہ انٹرنیشنل کرواتی ہے, بہت بڑی فیسلٹی ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں کوئی کمپنی پرووائڈ نہیں کر رہی تھی. اس سے ہٹ کے سوشل سیکورٹی یا پینشن کی فیسلٹی جب ہمارا کسٹمر ریٹائرمنٹ پہ پہنچتا ہے تو جس طرح گورنمنٹ سیکٹر کے اندر پینشن کی فیسلٹی دی جاتی ہے تو اسی طرح اس کی سیونگز اور انویسٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو ریٹائرمنٹ کے اوپر پینشن کی فیسلٹیز لائف ٹائم کے لیے بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس سے ہٹ کے نیچرل ڈیتھ ہے, ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے, ڈسیبلٹی ہے, وہ ساری کمپنیز پرووائڈ کر رہی ہیں, ہم بھی دے رہے ہیں. بچوں کی ہائر ایجوکیشن فائنانسنگ, بچوں کی ویڈنگ فائنانسنگ, اور اس سے ہٹ کے بہت سارے ایسے بینیفٹس, بہت سارے ایسے پلانز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو لے کے ہم مارکیٹ کے اندر اس وقت ایز اے مارکیٹ لیڈر کام کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے ہمارے پاس شریعہ کمپلائنس پروڈکٹس بھی موجود ہیں. ای ایف یو حمایت تکافل کے پروڈکٹس بھی ہم پاکستان کے اندر سیل کر رہے ہیں, جس کے اندر ہمارا ایک شریعہ ایڈوائزر موجود ہے جو کہ سارے سسٹم کو چیک کرتا ہے. جو اسلامک جو انشورنس جس کو ہم تکافل کا نام دیتے ہیں اس کے سارے پروڈکٹس وہ بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسلام گڑھ کے اندر اور اس کی پیریفریز کے اندر میرپور کے اندر وہ تمام چیزیں بھی سیل کی جائیں گی. سر ایک کوشچن تھا یہاں میرا جو کہ ہمارے ناظرین کی طرف بھی کیا گیا تھا. There are a lot of options of insurance companies. So why someone choose EFU life insurance? دیکھیں ای ایف یو کے حوالے سے جو چیز ہے, ظاہر ہے میں نے اپنی کمپنی کو تو کبھی بھی برا نہیں کہنا, کوئی بھی بزنس مین اپنی پروڈکٹ کو کبھی بھی برا نہیں کہتا, لیکن اگر آپ نے کسی کمپنی کی ورتھ کو چیک کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کسٹمر بہترین سورس ہے کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ یہ کمپنی کیسی ہے. اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس پچھلے 9 سال سے کنزیکٹیولی کنزیومر چوائس ایوارڈ موجود ہے ایز اے بیسٹ لائف انشورنس کمپنی آف پاکستان. تو میں نے تو اپنی کمپنی کو برا نہیں کہنا, دوسرے نے اپنی کمپنی کو برا نہیں کہنا, لیکن اگر کسٹمر آپ کی کمپنی کو اچھا کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے ورتھ وائل چیز وہ ہے. دیٹس وائی آپ کو ای ایف کو چوز کرنا چاہیے. اچھا سر, بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ انٹرسٹ فری پہ کام کر رہی ہے یا سود بیس پر ہے, تھوڑا سا بچہ کو اگر کلیئر کر دیں آپ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں ذہن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جس سسٹم کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یونٹ لنکنگ سسٹم. یونٹ لنکنگ سسٹم کے اندر ہمارے پاس کسی بھی طرح کی فکسیشن موجود نہیں ہے. ہم جو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے اوپر کام کرتے ہیں, اور وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ نہیں جو صرف کہنے کی حد تک بولا جائے, بلکہ وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے جس کو آپ یہاں بیٹھے ہوئے یا یو کے میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر بیٹھ کے بھی چیک کر سکیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ایون ہمارے پاس شریعہ کمپلائنس پروڈکٹس بھی موجود ہیں. تو ہم ضروریات زندگی کی ہر ایک چیز کو یہاں پہ کور کر رہے ہیں, ہر ایک ٹارگٹ مارکیٹ کو ہم کور کر رہے ہیں, اور ہم انٹرسٹ فری سسٹم کے اوپر پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں 100% پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے اوپر.
سر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے شمار کمپنیز ایسی ہوتی ہیں، میں ظاہر سی بات ہے یہاں کسی کو کیپٹل نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ پریمیم لے کے بعد میں فراڈ ہو جاتا ہے، یہ وہ یا سیکیور ہے نہیں، تو کیا ای ایف یو سیکیور ہے؟ 100% سیکیور ہے؟ دیکھیں جی ای ایف یو کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بڑا اچھا آپ نے کویسچن پوچھا، کیونکہ جب تک یہ کویسچن لوگوں کو کلیئر نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آدمی 1 روپے کی بھی سیونگ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہو سکتا ہے. میرے نزدیک 4 اس میں چیزیں. سب سے پہلی بات ای ایف یو، ہم جو بھی آپ سے پیسہ لیتے ہیں اس کا 50% ہمیں گورنمنٹ سیکیورٹیز کے اندر رکھنا پڑتا ہے، ہم لیگلی باؤنڈ ہیں. دوسری بات، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو تمام مالیاتی اداروں کو، تمام فائنینشل سیکٹر کو سپروائز اور مانیٹر کرتا ہے پاکستان کے اندر، وہی ادارہ ہمیں بھی سپروائز اور مانیٹر کر رہا ہے. تیسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ انشورنس ایکٹ کے تحت کوئی بھی لائف انشورنس کمپنی اپنے کسٹمرز کو انشورنس بینیفٹ نہیں دیتی جب تک وہ کمپنی آگے خود انشورڈ ری انشورڈ نہیں ہے دنیا کی بڑی بڑی ری انشورنس کمپنی سے. یس، ای ایف یو لائف دنیا کی سب سے بڑی ری انشورنس کمپنی میونخ ری جرمنی سے اور سوئس ری انشورنس کمپنی سوئٹزرلینڈ سے ری انشورڈ ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم اسلام گڑھ کے اندر کوئی بندہ 10 لاکھ روپے کا پریمیم دیتا ہے، اس کی 2 کروڑ روپے کی کوریج ہے، تو چاہے ایک انسٹالمنٹ کے بعد اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ 2 کروڑ روپے کا چیک تو ای ایف یو لائف پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن انفیکٹ وہ کہاں سے ری امبرس کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی ری انشورنس ہے. دیٹس وائی یہی وجہ ہے کہ آج تک لائف انشورنس سیکٹر کے اندر، میں اب صرف ای ایف یو کی بات نہیں کر رہا، میں تمام دنیا کے لائف انشورنس سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، کہ آج تک آپ کو کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی لائف انشورنس کمپنی بھاگ گئی ہے یا دیوالیہ ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی. سر یہ بھی ایک چیز سننے میں آ رہی ہے کہ ای ایف یو ورلڈ وائڈ کمپنی ہے جو آئی ٹی بیس پر کام کر رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سی اس میں ایکسپلینیشن کہ کیا چیز ڈیجیٹل کس طرح یہ کام کر رہی ہے. دیکھیں جی آج کل دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگ سروسز کو انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ ایون جو 2020 کے اندر ہم نے جب کووڈ-19 کے حوالے سے دیکھا تو ساری دنیا آن لائن کے اوپر کنورٹ ہو رہی ہے، آن لائن بزنسز کے اوپر کنورٹ ہو رہی ہے، آن لائن سروسز کے اوپر کنورٹ ہو رہی ہے. تو ای ایف یو میں جو آئی ٹی کے حوالے سے زبردست چیز تھی وہ یہ کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کے حوالے سے ہمارے پاس ایپلیکیشن کام کر رہی ہے ای ایف یو لائف پلین اٹ کے نام سے. تو ہمارا کوئی بھی کسٹمر ہے وہ آپ خود کو رجسٹرڈ کرا سکتا ہے اس ایپلیکیشن کے اوپر اور اپنی پالیسی سے ریلیٹڈ ہر طرح کی انفارمیشن، ایون دین وہ یو کے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ امریکہ میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ رات کو 12 بجے بھی چاہتا ہے تو اپنی پالیسی سے ریلیٹڈ ہر طرح کی انفارمیشن وہاں پہ لے سکتا ہے. دوسرا جو ابھی آپ نے بات کی فراڈ ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے پریمیمز جمع نہیں ہو پاتے، یہ بالکل رائٹ بات ہے. ہمیں بہت ساری اس طرح کی شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کمپنیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم نے اس بندے کو پیمنٹ دی تھی، اس نے جمع نہیں کروائی. تو ای ایف یو نے ایک بہت زبردست سسٹم جنریٹ کیا اور وہ سسٹم یہ ہے کہ ہم جس وقت آپ ہمارے پاس رینیول جمع کرواتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کے جو رجسٹرڈ نمبر ہے اس کے اوپر ایک کمپنی کے تھرو ایک میسج بھجوا دیتے کہ آپ کا رینیول ہمارے پاس آ گیا ہے اور آپ کی نیکسٹ ڈیو ڈیٹ یہ ہے. اس سے ہٹ کے آپ کے پاس آپ کی ایپلیکیشن کے اوپر ہر وقت ریسیوڈ کی فیسلٹی بھی موجود ہوتی ہے. آپ اپنی پالیسی کو وہاں سے ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ میرا رینیول میری پالیسی رینیو ہو چکی ہے یا نہیں. اس سے ہٹ کے پورے پاکستان میں 1 لنک کسی بھی اے ٹی ایم کے اوپر آپ جا کے وہاں سے ڈائریکٹ کمپنی اکاؤنٹ کے اندر بھی اپنی پالیسی کو جمع کروا سکتے ہو. اسی وقت آپ کے سیل فون کے اوپر اس کا میسج آ جائے گا کہ یہ آپ کی اماؤنٹ ہمارے پاس آ چکی ہے. اس سے ہٹ کے ایزی پیسہ شاپ، آپ کو رات کو 12 بجے بھی اپنے پریمیم جمع کرانا اپنے گھروں سے بھی پڑتا ہے تو آپ ڈائریکٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں بغیر کوئی ایکسٹرا پیسہ پے کیے اپنا رینیول جمع کروا سکتے ہیں اور اس کو خود بھی پرسنلی مانیٹر بھی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی آپ کا جو فراڈ والا معاملہ تھا وہ نہ آ سکے. اچھا سر، ہر بندہ اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے فوائد بیان کرتا ہے، لیکن آؤٹ پٹ کے لحاظ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی بندے کی ڈیتھ ہوگی یا کلیم کسی قسم کا، تو کیا میں پرسنلی اس چیز کا کہ میرے ماموں نے بھی
اسٹیٹ لائف میں گئے تھے, انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی, کلیم پے کیا, 8 منتھ سر گزر گئے, ابھی تک انہوں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی. تو کیا ای ایف یو کتنے دن کے اندر ان کو واپس کرتا ہے؟ دیکھیے جی, آج کل دور ہے سروسز کا. کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی کاروبار وہی اچھا کام کرے گا جو اپنے کسٹمرز کو اچھی سروسز پرووائڈ کرے گا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر ممکن ہے کسی ایک یا دو کو مزید گائیڈ لائن پرووائڈ کر دے, لیکن ایک خراب کسٹمر کم از کم 10 لوگوں کو ضرور خراب کرے گا. اور جس نے مارکیٹ میں کام کرنا ہے اس کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو ہر صورت میں سیٹسفائی رکھے. جو کلیمز کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تمام ریکوائرمنٹس ریسیو ہو جانے کے بعد ای ایف یو کا پاکستان کے اندر کلیم پیئنگ کے حوالے سے ایک بہترین ریپوٹیشن ہے. ہم نے کلیم کے پروسیس کو انتہائی آسان بنا دیا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اب فیملی جس کے ساتھ کرائسی لوگ ہیں وہ روز روز ہمارے آفس میں آ کے ہمیں چیزیں انٹروڈیوس کروائیں اور جمع کروائیں. ہم نے اس ایپلیکیشن کے اوپر تمام چیزیں اپنے کسٹمرز کے لیے بھی پرووائڈ کر دی. لیٹ سے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم ریکوائرمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے, وہ جسٹ اس کا فوٹوگراف بنائے اور اپلوڈ کر دے ڈائریکٹ کمپنی کے سرور پہ. مجھے بھی وہ ریکوائرمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کمپنی کے سرور پہ ڈائریکٹ اپلوڈ کر دے گا. تو اس سے کیا ہے کہ وہ جو ٹائم فریم ہے وہ الٹیمیٹلی کلیمز کا بہت شارٹ ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ساری کی ساری اپنی ریکوائرمنٹس دے دیتے ہیں تو یہ 2 ویکس سے لے کے 3 منتھ کے اندر آپ کا کلیم سارے کا سارا پروسیس ہو جائے گا. اچھا سر, ایک اور کویسچن جو کہ بڑا امپورٹنٹ ترین کویسچن ہے میرے حساب سے, کہ کیا صرف پاکستانی انشورنس کرا سکتے ہیں یا آؤٹ آف پاکستان اوورسیز ہمارے بے شمار بھائی ہیں, بہنیں ہیں جو کرانا چاہتے ہیں, تو کیا ان کے لیے اگر وہ یو کے میں بیٹھ کر اپنے انشورنس ہمیں جمع کرانے کے لیے اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ پاسبل ہے؟ جی, بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا زین. ود ریفرنس ٹو دس ایریا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں جو پاکستان اوریجن کارڈ کے ساتھ موجود ہیں یو کے اندر بھی, وہ وہاں بیٹھ کے بھی یہ تمام فیسلٹیز کو انجوائے کر سکتے ہیں, پرووائڈڈ کہ ان کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ موجود ہے. ہمارے بہت سارے کسٹمرز آلریڈی یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, انگلینڈ اپنا کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آسٹریلیا, امریکہ کے اندر, اور وہ سروسز کو ای ایف یو کی سروسز کو وہاں پہ بیٹھ کے بھی انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب روزگار کے سلسلے میں لوگ جب جاتے ہیں یورپ کے اندر, یہ کیونکہ سارا ایریا زیادہ تر یورپ سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جو وہ پیمنٹ کمانا شروع کرتے ہیں, پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں, پیچھے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے یہ بائی فورس سیونگ کے لیے بہت زبردست چیز ہے کہ وہ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب واپس اپنے پاس اپنے ملک میں آئے تو کم از کم اس کے پاس ایک اچھی اماؤنٹ سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے موجود ہو. ادروائز ہوتا یہ تھا, آپ کو بھی بہتر طور پہ پتا ہے کہ جب 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ہمارا بھائی جب اچھے پیسے کمانے کے بعد پاکستان میں پہنچتا تھا تو یہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ وہ سارے تو ہم نے خرچ کیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بائی فورس سیونگ کے لیے بہت اچھی آپشن ہے. جب آنے والے لانگ ٹرم جو آپ کے اوپر ایکسپینسز ہیں آپ اس کو بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں. اچھا سر, فگرز کی اگر بات کی جائے تو کتنے لوگ ہیں جو کہ اس وقت کرنٹلی جو انشورڈ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو کلیم یافتہ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت ہمارے پاس ای ایف یو تقریباً 30 لاکھ لائیوز کو پاکستان کے اندر کور کر رہا ہے ای ایف یو گروپ جو ہے, اور ہم نے اس وقت پاکستان کے اندر اربوں روپے کے کلیمز پرووائڈ کر دی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس فائنینشیل انڈسٹری کے اندر ای ایف یو کا بہت بڑا رول ہے. ود ریفرنس ٹو پروٹیکشن سروسز, ود ریفرنس ٹو ایمپلائمنٹ, ہم دونوں طرف بہت اچھا پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں, لوگوں کو اچھی پروٹیکشن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہم نے اتنی فیملیز کو سیکیور کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے کلیم کی ضرورت نہ ڈالے, لیکن خدا نخواستہ ضرورت پڑتی ہے تو ای ایف یو از دیئر ٹو پروٹیکٹ دیئر فیملیز. سر, بہت سے لوگ ہیں پہلے کچھ اور سوچ ہوتی ہے, دس بات حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, ان کا اگر مائنڈ بن جائے پریمیم چینج کرنے کا, زیادہ کرنے کا یا کم کرنے کا, کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس ڈیوریشن میں وہ چینج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑا زبردست ایک پھر زبردست سوال کیا. ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب آپ لائف انشورنس کو لیتے ہیں تو لائف انشورنس شارٹ ٹرم کانٹریکٹ نہیں ہے, بلکہ لائف انشورنس ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے, 10 سال 15 سال 20 سال کا کانٹریکٹ ہے.
لیکن آپ کو حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا حالات بن جائیں. اگر آپ لیٹ سے ایک پالیسی کو سٹارٹ کرتے ہیں 2 لاکھ سے 4 لاکھ سے 6 لاکھ سے, تو آپ اس پالیسی کو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد اگر آپ کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں, اس کو 10 لاکھ پہ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, اس کو 50 لاکھ پہ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور پوزیشن. اور خدا نہ خواستہ حالات نہیں رہتے 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد 6 سال کے بعد, تو آپ اس پالیسی کو 25,000 کے اوپر بھی ریڈیوس سالانہ کر سکتے ہیں. یہ آپشن آپ کے پاس ہر اینیورسری کے اوپر ضرور موجود ہوتی. تو ایسا نہیں ہے کہ اب آپ باؤنڈ ہو گیا کہ 10 سال 15 سال 20 سال آپ نے سیم پریمیم دینا ہے چاہے آپ اتنا پیسہ بچا سکیں یا نہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کے آپشن کے اوپر. ادر سائڈ اگر دیکھا جائے تو اگر کسی بندے کا اگر مائنڈ بن جاتا ہے کہ وہ کوائٹ کرنا چاہے تو خدا حاصل ظاہر بات ہے جو پلان ہے کرنا تو کوئی نہیں چاہتا, لیکن سوال ہے کسی کا کوائٹ کیا ہے. بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیں اگر کوئٹ کرنا ہے آپ نے تو ایک چیز جو کنڈیشن ہمارے پاس لکھی ہوئی بھی ہے تمام پیپرز کے اوپر, کم از کم 2 فل ایئرز کا پریمیم آپ نے پے کر دی ہے تو اس کے بعد آپ پالیسی کو سرنڈر کروا سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں الٹیمیٹلی آپ کا لاس ہو جائے گا. 5 سال سے پہلے آپ جس وقت بھی اپنی قسط کو ختم کروائیں گے یا کوئٹ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کم از کم ایک قسط کا آپ کا نقصان ضرور اس میں ہوگا. بٹ آفٹر دیٹ آپ چلتے ہیں 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال تو آپ اس کو ختم کروا سکتے ہیں. جو ود پروفٹ آپ کی پوزیشن ہے آپ اس کو ختم کرا دیں. لیکن اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر آپ نے لائف انشورنس پالیسی کو چلانا ہے تو کم از کم اس کو 10 سال 15 سال 20 سال ضرور چلائیں فار دا بیٹر اینڈ بیٹر. یعنی سوال سر بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر فرسٹ پریمیم بندہ جمع کرا دیتا ہے, اللہ نہ کرے اس کی کوئی ڈیتھ وغیرہ ہو جاتی ہے تو کیا وہ فرسٹ پریمیم سے آپ کے ساتھ سیکیور ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی ہمارے پاس جو کلیمز اس وقت موجود ہیں نیچرل ڈیتھ کے اگینسٹ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے اگینسٹ ہمارے پاس سوائے 1 یا 2 کلیمز کے باقی تمام کلیمز ایسے ہیں کہ آپ آفٹر پیئنگ دا فرسٹ انسٹالمنٹ جب آپ کی پالیسی ایشو ہو جاتی ہے اس دن سے آپ کی کوریج اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یس اللہ نہ کرے آپ نے ایک بھی قسط دی اس کے بعد کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ اس میں کورڈ ہیں اور تمام کے تمام فل فلیج 100% جو آپ کا سم شور ہے وہ ملے. ایسا یو کے والے ہمارے جو بھائی ہیں یا جتنے بھی اوورسیز ہیں اگر وہ اپنا پریمیم انٹرنیشنل طور پر پے کرنا چاہتے تو کیا وہاں پہ بینک کی سپورٹ کر رہی ہے فی الحال؟ دیکھیں جی ہمارے پاس انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے بہت ساری آپشن موجود ہیں. ہم ایون جو ہماری آپ کو میں نے اپلیکیشن کی بات کی تھی اس پہ بھی آپ ڈائریکٹ اپنے کریڈٹ کارڈ سے کمپنی کے اکاؤنٹ میں بھی پیمنٹ بھجوا سکتے ہیں. آپ وہاں سے ہمارا جو کمپنی کا کارپوریٹ اکاؤنٹ ہے وہاں پہ بھی ڈائریکٹ اپنی انسٹالمنٹ جمع کرا سکتے ہیں. آپ یہاں پہ بھی ہمیں چیک دے کے بھی اپنی پیمنٹ جمع کروا سکتے ہیں. تو بہت سارے آپشن ہمارے اوورسیز بھائیوں کے لیے بھی موجود ہیں. بہت شکریہ سر. ہمارے کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے صاحب جو کہ ہمارے سینئر مینیجر ہیں ان کے سامنے پیش کیے. سر بہت شکریہ, بڑے بریفلی اور بڑے واضح طور پر آپ نے ایکسپلینیشن دی. میرا جو یقین ہے کہ ہمارے جتنے جو دیکھنے والے ویور ہیں ان کے سوالات کے جواب تقریباً 100% کور ہو گئے. لیکن اگر کوئی بندہ نیکسٹ کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر دکھا رہا ہے. ای میل ایڈریس بھی ہم آپ کو شو کر رہے ہیں, واٹس ایپ بھی ہم فیسلٹی دے رہے ہیں. کسی بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ان باکس میں کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ سر, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو آل آف یو. Thank you very much. Stay tuned, subscribe if you like.